اردو سیکرز کے سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا قصہ ایک بہترین قصہ ہے جس میں ایک غریب کسان تھا جس کا پہلے بہترین گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ حالات کی تنگی کی وجہ سے، کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے اس پر تھوڑے سے مشکل دن آ گئے۔ جب اس کے 3 سے 4 بچے ہو گئے تو ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگا، بیگم اب گزارا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، ایسا کرو ہمارے پاس جو 2 سے 3 جانور ہیں تم ان کا دودھ استعمال کر کے مکھن بنا لیا کرو، میں ہفتے بعد شہر میں جا کر بیچ آؤں گا، جس سے ہم اپنے گھر کا کچھ سامان وغیرہ لے لیں گے اور ہمارا گزر بسر کچھ اچھا ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا، جیسے آپ کا حکم ہو میرے سرتاج۔ غریب کسان شہر چلا گیا اور ایک دکاندار کو کہا، اگر میں آپ کو اپنے گھر کا بنا ہوا خالص مکھن دوں تو کیا وہ تم مجھ سے خرید لو گے؟ دکاندار نے کہا، بالکل خرید لیں گے جناب، ہمارا تو یہی کام ہے۔ تو غریب کسان نے کہا، بدلے میں آپ مجھے کچھ گھر کے لیے سامان دے دیا کریں گے اور کبھی کبھی پیسے بھی دے دیا کریں گے۔ دکاندار نے کہا، جی ٹھیک ہے جناب۔ جاتے وقت کسان نے دکاندار کو کہا، 1 کلو چینی دے دیں۔ دکاندار نے چینی دی۔ کسان نے چینی والے شاپر کو گرہ لگائی، پیسے دی اور گھر آ گیا۔ کسان ایک ہفتے اور کچھ مکھن کے کلو کے پیڑے لے کر آیا۔ دکاندار کو کہا، مجھے کچھ سامان دے دو، کچھ پیسے دے دو۔ اب یہ کسان کبھی ہفتے بعد آتا، کبھی 15 دن بعد آتا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن دکاندار نے سوچا، میں اس کسان پر یقین کر کے مکھن کے پیڑے کا وزن تو چیک کرتا نہیں ہوں، کیوں نہ آج فارغ بیٹھا ہوں وزن بھی دیکھ لوں۔ دکاندار نے مکھن کے ایک پیڑے کا جب وزن کیا تو وہ چونک گیا کہ ایک پیڑے کا وزن تو 900 گرام نکلا، کلو میں تو 1000 گرام ہوتے ہیں۔ سامعین، وہ بڑا پریشان ہوا، کسان پر بہت غصہ آیا۔ پھر اس نے باری باری جو باقی پیڑے اس کے پاس فریزر میں پڑے تھے اس نے ان کا وزن کیا تو سب پیڑے 900 گرام نکلے، کوئی بھی پورا نہ نکلا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ کسان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ 1 کلو کے پیسے لے کر وہ اسے 900 گرام مکھن دیتا رہا۔ جب اگلے ہفتے کسان اس کی دکان پر پہنچا تو دکاندار نے ماتھے پر فوراً تیور چڑھا لیے، اور جیسے ہی کسان دکان کے قریب آیا تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں اور کسان کا گریبان پکڑ کہنے لگا، میں نے تو تم پر یقین کیا مگر تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ کسان نے کہا، جناب ہوا کیا ہے، کچھ مجھے تو بتائیں۔ تو دکاندار نے کہا، جو تم نے مجھے مکھن کے پیڑے کلو بنا کر دیے ہیں ان میں سے کسی بھی مکھن کے پیڑے کا وزن پورا نہیں ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ چلو ابھی آپ کے وزن کا ٹیسٹ کر لیتا ہوں، جو اب تم مکھن کے پیڑے لے آئے ہو میں ان کا وزن کر لیتا ہوں۔ جب دکاندار نے اس کے ان پیڑوں کا وزن کیا تو ان کا وزن بھی 900 گرام تھا، تو اسے یقین ہو گیا کہ کسان اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو دکاندار نے کہا، اے انسان، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور دھوکہ کرتے ہو؟ کسان نے ایک لمبی سانس لی اور دکاندار کو کہا، میرے بھائی غصہ نہ کرو، تمہیں یاد ہے جب پہلی بار میں آپ کی دکان پر آیا تھا تو آپ نے مجھے 1 کلو چینی دی تھی، مگر ہم گھر میں گڑ استعمال کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس میں گڑ استعمال کرتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تول کے پتھر نہیں تھے، جو آپ سے چینی لے گیا تھا اس چینی کو میں نے ایک سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اور ایک سائیڈ پر مکھن کا پیڑا رکھتا ہوں، اور ظالم جب تو نے ہی مجھے تول مکمل نہیں دیا تو میں کیسے تجھے تول مکمل دے سکتا تھا؟ یہاں ہر بندہ فراڈ کر رہا ہے، یہاں پر ہر بندہ دھوکہ کر رہا ہے۔ پیارے سامعین، یہ دنیا صرف باتوں سے نہیں بلکہ انصاف، دیانتداری اور سچائی سے چلتی ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ایک دن وہی دھوکہ کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگی میں واپس لوٹ آئے گا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو پہلے اپنے کردار درست کرنا چاہیے،
کیونکہ جیسے ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص دوسرے کو قصوروار ٹھہراتا ہے مگر اپنے اعمال پر نظر نہیں ڈالتا۔ یاد رکھیں، دیانتداری صرف تجارت میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر راستے پہ، زندگی کے ہر رشتے، ہر معاملے میں ضروری ہے۔ جھوٹ، فراڈ اور بے ایمانی وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے مگر سکون اور برکت ہمیشہ سچائی سے ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، انصاف کرنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ سبق آموز کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ایمان فروز اور سبق آموز کہانیاں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ۔